بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ کسائی پیوٹن اقتدار میں نہیں رہے گا، صدر جو بائیڈن کے بیان پر وائٹ ہاؤس کی وضاحت۔ بھارتی یونیورسٹی میں باپردہ طالبہ کی نماز پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ طالبان نے بغیر محرم سفر کرنے والی خواتین کو فلائٹ پر سوار ہونے سے روک دیا۔ امریکہ نے طالبان کے ساتھ قطر میں طے شدہ مذاکرات منسوخ کر دیے۔ مغرب روس کا خاتمہ چاہتا ہے۔ روس جلسوں کی اجازت ہے، لیکن کسی نے دھرنا دیا تو کچل دوں گا۔ شیخ رشید احمد۔ عوام اٹھیں اور حکومت کا خاتمہ کر کے پاکستان کا مستقبل بچا لیں۔ شہباز شریف۔ جسم کو ٹھنڈا رکھنے والے کھانے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن روس میں پیوٹن کے اقتدار کا خاتمہ نہیں چاہتے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ بیان ہفتے کو اس وقت سامنے آیا جب امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ پیوٹن اب اقتدار میں نہیں رہ سکتا۔ وائٹ ہاؤس نے جو بائیڈن کے سخت بیان کی چند ہی منٹ بعد وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا کہ صدر جو بائیڈن کا یہ کہنا تھا کہ پیوٹن کو خطے کے ممالک اور پڑوسیوں کے خلاف طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ وائٹ ہاؤس نے مزید کہا کہ جو بائیڈن روس میں پیوٹن کی حکومت کی تبدیلی کی بات نہیں کر رہے تھے۔ دوسری جانب روس نے امریکی صدر کے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ روسیوں کی مرضی ہے کہ وہ کسے اپنا صدر منتخب کرتے ہیں، یہ فیصلہ جو بائیڈن کرنے والا کون ہوتا ہے۔ روس کا صدر روسی عوام منتخب کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے اس بیان سے پہلے اسی دن یوکرین سے بھاگ کر پولینڈ کے دارالحکومت پہنچنے والے پناہ گزینوں سے بات چیت کے دوران روسی صدر پیوٹن کو کسائی کہا تھا۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ مغرب روس کے حملے کے خلاف متحد ہے۔ مغرب آج مضبوط اور ماضی کی نسبت زیادہ متحد ہے۔ جو بائیڈن نے اپنی تقریر میں روسی صدر پیوٹن کے خلاف جنگ کو آزادی کے لیے نئی جنگ قرار دیا اور کہا کہ دنیا کو ایک طویل جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ صدر جو بائیڈن نے روس کو خبردار کیا کہ وہ نیٹو ممالک کی حدود کی جانب 1 انچ بھی پیش قدمی نہ کرے۔ اگر ایسا ہوا تو روس کو پسپا کرنا اس اتحاد کے تمام اراکین کا مقدس فریضہ ہوگا۔ بھارتی شہر بھوپال کی ایک یونیورسٹی میں باہمت طالبہ نے کلاس روم میں حجاب کے ساتھ نماز ادا کی، جس کے بعد انتظامیہ نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ اس واقعے کے بعد بھارت میں ہندو توا نظریے کی پیروکار اور دائیں بازو کی طلبہ تنظیم نے یونیورسٹی انتظامیہ سے طالبہ کے خلاف ایکشن کا مطالبہ کیا ہے۔ تنظیم کے چیف نے طلبہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ کافی عرصے سے حجاب پہن کر کلاسز لے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی مذہبی سرگرمیوں کی تعلیمی اداروں میں اجازت نہیں ہونی چاہیے، جبکہ انہوں نے کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کی بھی مثال دی، جس میں ہائی کورٹ نے کلاس رومز میں حجاب پہننے پر پابندی کے خلاف درخواستیں خارج کر دی تھیں۔ دوسری جانب یونیورسٹی انتظامیہ نے طالبہ کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہیں شکایت کے ساتھ ایک ویڈیو موصول ہوئی ہے، جس میں طالبہ کو کلاس روم کے اندر نماز پڑھتے دکھایا گیا ہے۔ 5 ممبران پر مشتمل کمیٹی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرے گی، جس کی بنیاد پر کارروائی کی جائے گی۔ افغان ایئر لائنز کے حکام نے کہا ہے کہ طالبان نے مرد سرپرست کے بغیر سفر کرنے والی درجنوں خواتین کو فلائٹ پر سوار ہونے سے روک دیا ہے۔ یہ خواتین مرد سرپرست کے بغیر سفر کر رہی تھیں۔ ان میں سے کچھ خواتین دوہری شہریت رکھتی تھیں جو بیرون ملک واپس جا رہی تھیں۔ ان میں سے کچھ خواتین کا تعلق کینیڈا سے تھا۔ سرکاری ایئر لائن آریانہ کی اسلام آباد، دبئی اور ترکی جانے والی پروازوں پر محرم کے بغیر خواتین کو سفر نہیں کرنے دیا گیا۔
ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ خواتین کو سفر سے روکنے کے احکامات طالبان قیادت سے ملے تھے۔ عہدیدار کا کہنا تھا کہ چند خواتین کو اجازت مل گئی تھی کہ وہ مغربی صوبہ ہرات جانے والی آریانہ ایئر لائن کے ذریعے سفر کر سکتی ہیں، تاہم تب تک پرواز جا چکی تھی۔ طالبان نے احکامات جاری کیے تھے کہ 45 میل سے زیادہ فاصلے کا سفر کرنے پر خواتین کے ہمراہ مرد سرپرست کا ہونا ضروری ہے۔ امریکہ نے طالبان حکومت کی جانب سے لڑکیوں کے اسکولوں کو کھولنے کا فیصلہ واپس لیے جانے کے رد عمل میں قطر میں ہونے والے مذاکرات منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم نے واضح کر دیا ہے کہ اس فیصلے کو ہم ایک اہم موڑ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو افغان عوام کو اس سے شدید نقصان پہنچے گا۔ اس سے طالبان بین الاقوامی برادری کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ ہم طالبان کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ افغانستان اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ کیے جانے والے اپنے وعدوں کا پورا پاس کریں۔ طالبان کی عبوری حکومت نے اعلان کیا ہے کہ پرائمری اسکول لڑکیوں کے لیے کھلے ہیں، تاہم مڈل ہائی اسکول فی الوقت بند رہیں گے۔ طالبان قیادت کا یہ بھی کہنا ہے کہ لڑکیوں کے اسکول ان کے یونیفارم، شریعت، افغان روایات اور ثقافت کے مطابق واضح کیے جانے کے بعد ہی اسکول کھلیں گے۔ روس کا کہنا ہے کہ روس کو تنہا نہیں کیا جا سکے گا۔ دنیا کی ہر جگہ پر کثیر تعداد میں ہمارے دوست، اتحادی اور ساجھے دار موجود ہیں۔ مغربی ممالک روس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس تناظر میں مغرب اور اس کے اتحادیوں نے روس کے خلاف ہائبر جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کے مقاصد کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ انہوں نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر روس کی اقتصادیات اور روس کو ختم کرنے کی خواہش کا اعلان کر دیا ہے، لیکن روس کو تنہا نہیں کیا جا سکے گا۔ مغربی ممالک اقوام متحدہ کے فیصلوں کا رخ موڑنے کے لیے پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ مغرب کے علاوہ دیگر عالمی ممالک کی اکثریت کسی یک طرفہ کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ اسی وجہ سے امریکہ اور مغرب شدید دباؤ میں آ چکے ہیں۔ یوکرین کے عسکری حیاتیاتی پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پینٹاگون کی طرف سے یوکرین میں کم از کم 3 درجن لیبارٹریاں قائم کرنے پر بھی ہمیں تشویش ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ تمام جماعتوں کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت ہے، لیکن اگر کسی نے دھرنا دیا تو میں اسے کچل کر رکھ دوں گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ آج وزیر اعظم عمران خان کا دن ہے۔ اپوزیشن کی نالائکی سے عمران خان مزید مقبول ہو چکے ہیں۔ ہم نے جے یو آئی کو جلسے کی اجازت دی۔ جے یو آئی سے خصوصی درخواست ہے کہ آپ کا جلسہ جہاں ہے وہیں کریں۔ انہوں نے جے یو آئی کو مخاطب کیا کہ اگر آپ کا مقصد انتشار کرنا یا ہنگامہ آرائی کرنا ہے یا مقصد عمران خان کے کارکنوں کا راستہ روکنا ہے تو ہم 24 گھنٹے یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم نے 28 مارچ کو نون لیگ کو بھی جلسے کی اجازت دی ہے۔ جے یو آئی والے اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں۔ انہیں بھی وارننگ دے رہے ہیں کہ تمام جماعتوں کو جلسے کی اجازت ہے، لیکن اگر کسی نے دھرنا دیا تو اسے کچل کر رکھ دوں گا۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ بلاول عمران خان سے استعفیٰ مانگ رہا ہے اور فضل الرحمان بھی۔ ان گینگ آف 3 سے کہتا ہوں کہ انہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ عمران خان چھا جائے گا، چاہے اسمبلی سے ہو یا عوام، اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ عمران خان آخری بال تک کھیلے گا۔ جو تم چاہ رہے ہو وہ نہیں ہونے دے گا اور اقتدار تمہاری جھولی میں نہیں آئے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ مافیاز ہیں، شوگر مل والے، گھی والے۔ چاہتا ہوں کہ عمران خان کی وجہ سے ایسا انقلاب آئے کہ چور اور مافیاز کا خاتمہ ہو جائے۔ میں نے سندھ میں گورنر راج لگانے کی تجویز دی اور آج بھی حامی ہوں، تاہم عمران خان راضی نہیں ہوئے۔ شیخ رشید احمد نے تسلیم کیا اور کہا کہ ہمارے دور میں مہنگائی تھی، ہمارے دور میں غریب کو وہ سہولت نہیں ملی جو دینی چاہیے تھی۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ مافیاز اور چور ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف کی آج تک کسی آرمی چیف سے نہیں بنی، حالانکہ وہ خود GHQ کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں۔
اسلام آباد میں جلسوں سے متعلق انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو نتیجن یہ اچھا نہیں ہوگا۔ اگر تصادم ہوا تو کوئی نہیں بچے گا اور قانون حرکت میں آئے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ فضل الرحمان گرتی ہوئی دیواروں کو دھکا دینا چاہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ خود ہی گر جائیں۔ عمران خان اتنا مقبول ہو جائے گا۔ اگر عمران خان عدم اعتماد میں نہیں بھی بچتا تو بھی اللہ عمران خان کو اس سے بڑی عزت دینے جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے، ایسا دوستو شیخ رشید احمد کا کہنا ہے۔ شہباز شریف نے عوام سے مہنگائی مکاؤ مارچ میں شرکت کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اٹھیں اور اس حکومت کا خاتمہ کر کے پاکستان کا مستقبل بچا لیں۔ شہباز شریف نے قوم کے نام پیغام میں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں اپنے اور آپ کے قائد میاں محمد نواز شریف کا ایک اہم پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ عمران نیازی کے اس 3.5 سالہ دور میں پاکستان میں سب سے اونچی سطح پر مہنگائی ایک سچ ہے۔ اٹھو اور اس مہنگائی کو مکاؤ مارچ میں جوک در جوک شامل ہو جاؤ تاکہ اس کرپٹ اور لوٹ مار میں ملوث اس حکومت کا سیاسی اور آئینی طریقے سے خاتمہ کر کے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا مستقبل بچا لیں۔ پاکستان میں گرمی کی شدت اس وقت اپنے عروج پر ہے اور ایسی گرمی میں ڈی ہائیڈریشن ایک عام بیماری ہے جس کو اگر قابو میں نہ کیا جائے تو مریض کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تربوز گرمیوں کا فروٹ ہے اور اللہ نے اسے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ یہ گرمی سے بچائے۔ تربوز میں 91.45% پانی ہوتا ہے جو گرمی میں جسم کی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے میں انتہائی مدد دیتا ہے۔ تربوز آپ کے جسم کی گرمی کو فوراً ٹھنڈا کرتا ہے اور توانائی پیدا کرتا ہے۔ کھیرا 96% پانی پر مشتمل ہوتا ہے اور فائبر سے بھرپور ہوتا ہے اور گرمیوں میں کھیرا کھانے سے جسم پانی کی کمی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کھیرے کا استعمال جسم کو ٹھنڈا اور تر و تازہ رکھتا ہے۔ دہی نہ صرف مزیدار ہے بلکہ یہ جسم کی گرمی کو ختم کرنے میں انتہائی فعال کردار ادا کرتا ہے۔ دہی کی لسی جسم کو فوراً ٹھنڈا کرتی ہے اور گرتی ہوئی توانائی کو بحال کرتی ہے۔ ناریل کا پانی گرمیوں میں سب سے بہترین ڈرنک ہے۔ یہ جسم میں پیدا ہونے والی گرمی کو ختم کرتا ہے اور جسم کے درجہ حرارت کو کم کرتا ہے۔ پودینہ ایک انتہائی کارآمد بوٹی ہے جس کا استعمال گرمیوں میں انتہائی مفید ہے۔ گرمی لگنے کی صورت میں پودینے کو کسی سوڈے میں شیک کر کے پی لیں، یہ آپ کے جسم کو فوراً ٹھنڈا کرے گا اور گرتی توانائی کو بحال کر دے گا۔ سبز پتوں والی سبزیوں کا استعمال جہاں صحت کے لیے انتہائی مفید ہے وہاں گرمیوں میں ان کا زیادہ استعمال جسم کو ٹھنڈا رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پیاز ایک کراماتی سبزی ہے اور گرمیوں میں کچا پیاز جسم کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچاتا ہے اور گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے۔ خربوزہ گرمیوں میں شفا ہے، یہ پانی سے بھرپور ہوتا ہے اور گرمی کو ختم کر دیتا ہے۔ خربوزے کے بیج بھی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ لیموں پانی کی بازار میں جگہ جگہ آپ کو اس کی ریڑیاں لگی ملیں گی۔ لوگ گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے اسے پیتے ہیں اور یہ ڈرنک جہاں پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے وہاں جسم سے گرمی کو بھی دور کرتا ہے۔ آلو بخارا گرمیوں میں انتہائی مزیدار پھل ہے جس میں پانی کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے۔ یہ جہاں پیٹ کے امراض کو ٹھیک کرتا ہے وہاں جسم کے درجہ حرارت کو کم کرنے میں بھی انتہائی اہم کردار ادا کر جاتا ہے۔ گاڑی کے فیول ٹینک کا ڈھکن کھولیں تو اس پر ایک خانہ بنا ہوتا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس خانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک جسٹن نامی ٹک ٹاکر نے گزشتہ دنوں ایک ویڈیو میں اس خانے کا اصل مقصد بتا کر تہلکہ مچا دیا۔ وہ اپنی ویڈیو میں کہتا ہے کہ مجھے گاڑی چلاتے ہوئے 38 سال بیت چکے ہیں، لیکن آج جا کر مجھے پتا چلا ہے کہ فیول ٹینک کے ڈھکن پر موجود اس خانے کا اصل مقصد یا استعمال کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جسٹن اپنی گاڑی کے فیول ٹینک کا ڈھکن کھولتا ہے اور اسے اس خانے میں رکھ دیتا ہے۔
جسٹن کی یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور اب تک اسے 3 لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں۔ کمنٹس میں بیشتر صارفین اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ بھی آج تک اس خانے کے متعلق نہیں جانتے تھے کہ یہ فیول ٹینک کا ڈھکن رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ استعمال شدہ ٹی بیگ لوگ پھینک دیا کرتے ہیں، لیکن اب ایک خاتون نے ان کا ایسا بہترین مقصد بتا دیا ہے کہ یہ جان کر لوگ شاید انہیں پھینکنے کی بجائے سنبھال کر رکھنے لگیں۔ اس خاتون نے بتایا کہ استعمال شدہ ٹی بیگ برتنوں کو چمکانے کے لیے بہترین چیز ہے۔ ایسے برتن جو کھانا پکانے کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہوں اور کسی طور پر صاف نہ ہو رہے ہوں، ان میں گرم پانی ڈالیں اور اس پانی میں استعمال شدہ ٹی بیگ ڈال کر 15 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ اتنے وقت کے بعد جب آپ برتن سے پانی گرائیں گے تو آدھا برتن پہلے ہی صاف ہو چکا ہوگا، جبکہ باقی معمولی رگڑنے سے صاف ہو جائے گا۔ امریکی سائنسدانوں نے انتہائی باریک اور بے حد مختصر سوئیوں والا ایک ایسا اسٹیکر ایجاد کر لیا ہے جسے کھال پر چپکا کر کسی بھی بیماری کا پتہ لگایا جا سکے گا۔ یہ اسٹیکر واشنگٹن یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کے ماہرین نے ایجاد کیا ہے اور یہ ڈسپوزیبل ہے، یعنی ایک بار استعمال کے بعد ناکارہ ہو جاتا ہے۔ بیماری کا پتہ لگانے کے لیے اسٹیکر کو کھال پر رکھ کر تھوڑا سا دبایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی باریک سوئیاں کھال میں معمولی سا اندر سرائت کر جاتی ہیں اور جلد کی سطح سے ذرا نیچے موجود جسمانی مائع کی بہت معمولی مقدار اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ یہ جسمانی مائع ایسے مادوں سے بھرپور ہوتا ہے جو انسانی صحت یا بیماری سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں حیاتیاتی کیمیائی مرکبات یعنی بائیو کیمیکلز کے علاوہ بائیو مارکرز کہلانے والے مادے بھی شامل ہیں۔ یہ بیماری اور صحت کی مختلف کیفیات کا براہ راست پتہ دیتے ہیں۔ اسٹیکر کا اندرونی نظام انہی مادوں کا تجزیہ کر کے متعلقہ فرد میں کسی بیماری کے موجود ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بتاتا ہے۔ تحقیق کے نگراں ڈاکٹر شری کانت کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سکے جتنا یہ اسٹیکر کسی بھی موجودہ بائیو مارکر ٹیسٹ کے مقابلے میں 800 گنا زیادہ حساس ہونے کے علاوہ انتہائی سادہ، محفوظ، آسان اور کم خرچ بھی ہے۔ یہ اسٹیکر خاص طور پر دور دراز اور پسماندہ علاقوں اور گاؤں میں بیماریوں کی تشخیص میں استعمال کیا جا سکے گا، جہاں نہ تو کوئی جدید طبی تجربہ گاہ موجود ہے اور نہ ہی وہاں کے رہنے والے مہنگے میڈیکل ٹیسٹ برداشت کرنے کی سخت رکھتے ہیں۔ بھارت میں ایک نوجوان لڑکی کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ساس نے سرے عام دہکتے ہوئے کوئلوں پر چلنے کے لیے مجبور کر دیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ہولناک ویڈیو میں نوجوان لڑکی کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر چلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ اس موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے۔ یہ واقعہ دوستو بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کا ہے، جہاں چند روز قبل مذکورہ لڑکی کو سسرال والوں نے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے اگنی پرکشا کے لیے مجبور کیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ نوجوان لڑکی سے اس کا شوہر بے پناہ محبت کرتا ہے، جس پر لڑکے کی والدہ نے اپنی بہو پر الزام لگایا کہ اس نے کالا سیاہ جادو کر کے میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ لڑکی اپنی ساس کے روز کے الزامات سے تنگ آ کر مقامی افراد پر مشتمل پنچایت کے پاس چلی گئی تھی، جنہوں نے لڑکی سے ہندوؤں کی مقدس کتاب پر حلف اٹھوایا۔ لیکن لڑکی کی ساس نے مقدس کتاب پر قسم کھانے کی گواہی بھی قبول نہیں کی اور کہا کہ میں اسی وقت یقین کروں گی جب وہ اگنی پرکشا یعنی انگاروں پر چلے۔ تمام رشتہ داروں اور اہل محلہ کے سامنے اور پنچایت کی زیر نگرانی لڑکی نے دہکتے ہوئے کوئلوں پر چل کر دکھایا۔ خوش قسمتی سے لڑکی کو کوئی خاص زخم نہیں آیا۔ کم پیسوں میں اپنا کاروبار شروع کرنے کے چند ایسے طریقے جو آپ کو کروڑ پتی بنا سکتے ہیں۔ عام طور پر یہ خیال ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کم سرمایہ سے شروع کیا جانے والا کاروبار منافع کی شرح بھی کم دیتا ہے۔ اس وجہ سے وہ کاروبار شارٹ ٹرم پر تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کو لانگ ٹرم روزگار نہیں بنایا جا سکتا۔ کسی بھی کاروبار کے آغاز کے لیے سب سے پہلے منصوبے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد اس میں مہارت حاصل کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے اور سرمایہ کی باری سب سے آخر میں آتی ہے۔
مکمل منصوبہ بندی اور مہارت کے بعد شروع کیے جانے والا کاروبار کم سرمایہ سے ہی شروع کیا جائے مگر کامیابی کا سبب بن جاتا ہے، اور کم سرمایہ سے شروع کر کے ایک عام نوکری سے زیادہ کمائی کی جا سکتی ہے اور اس کو وقت کے جدید اصولوں پر چلا کر اس کو بڑھا کر اس سے بڑی کامیابی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مثلاً آج کل ہر جانب فرنچ فرائز، برگر اور سوپ وغیرہ کے ٹھیلے نظر آتے ہیں۔ اس کاروبار کے آغاز کے لیے سب سے پہلے تو آپ کام کو جاننا ضروری ہے، اس کے بعد اس کا آغاز کسی ایسی جگہ پر کیا جا سکتا ہے جہاں لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو۔ اس طرح کے سٹال میں منافع کی شرح ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے اور اس سے کم وقت میں زیادہ پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اس کام کو شارٹ ٹرم پر کرتے ہیں کیونکہ یہ کام شام کے اوقات میں زیادہ چلتا ہے، مگر سکول، کالجز اور دفاتر کے قریب کی جگہ کا انتخاب کر کے اس کام کو کل وقتی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ خدمات کی فراہمی کے لیے بھی سوشل میڈیا کا بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ مختلف قسم کے لوگوں سے رابطہ کر کے ان کو ان کی متعلقہ خدمات فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ہنرمند لوگوں سے رابطہ کر کے ان کو روزگار فراہم کرنے کا ایک وسیلہ بھی بنا سکتے ہیں، اور ان ہنرمندوں کو ایک معمولی رجسٹریشن فیس کی ادائیگی کی بنیاد پر ایک جانب تو کام فراہم کر سکتے ہیں، اسی طرح ان لوگوں سے بھی معاوضہ وصول کر سکتے ہیں جو کہ خدمات کے طلبگار ہوں۔ اسٹیٹ ایجنسی کے کام سے اگرچہ کچھ لوگوں نے اس کاروبار کو بہت ہی بدنام کر دیا ہے، مگر اگر ایمانداری سے کیا جائے تو اس کاروبار میں بھی کافی بڑے منافع کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس میں جائیدادوں کی خرید و فروخت کے ساتھ کرائے وغیرہ کے معاملات بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بننے والا معاوضہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ ای کامرس پاکستان کے اندر کاروبار کا تیزی سے ترقی پاتا ہوا شعبہ ہے۔ اس کے ذریعے مختلف اشیاء کے آرڈرز آن لائن لیے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد ان آرڈرز کی ڈیلیوری کی جا سکتی ہے۔ مختلف کمپنیاں اپنے سامان کو آن لائن فروخت کرنے والوں کو بھی منافع آفر کر رہی ہیں۔ اس طریقے لیے اگرچہ قلیل سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، مگر لوگوں کا اعتماد حاصل کر کے کسی بھی بڑے بزنس مین سے زیادہ کمائی کی جا سکتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔